اصل مطلب کیا ہے کہ دوسرے کو آپ بالکل یا تو چلو ایک تو ہے کہ دعا دے کے ہم نے وہ کر دیا, یا پھر بس ٹھیک ہے اپنے حال پہ رکھو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا جرم ہے اور مجرم کس قسم کا ہے اور آپ پہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. معافی میں جو بات کرتا ہوں اس دعا کی, اس صورت میں کرتا ہوں جس وقت آپ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں آپ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, کسی بھی بیماری میں یا الجھن میں, مصیبت میں, نوسط میں, بدبختی میں, آپ کا اپنا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے. تو اس کو دنیاوی طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس مصیبت پریشانی میں سے نکلنے کی یا اس بیماری میں سے نکلنے کی, نہیں نکل پا رہے ہوتے. جو بھی مروجہ طریقہ ہوتا ہے, ڈاکٹری ہے یا کوئی بھی ہے, تو لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں یا انہیں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں, یا جو بھی مروجہ طریقے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, یا ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے, تو ڈپریشن یا پریشانی میں ہوتے ہیں وہ, یا بیماری نہ بھی ہو, معاشی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, سماجی مسائل ہیں, کوئی بھی اس کے مسئلے ہیں. تو بیسکلی جب میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں, میں تو بیسکلی تو دعا بتا رہا ہوں. تو دعا میں اسے میں کہتا ہوں اپنا دل صاف کر لیں. اب وہ دل صاف کرنے میں اس کے جو میں کہتا ہوں 360 قسم کے بت ہیں, ان بتوں میں ایک بت نفرت کا, مظلومیت کا, رنج کا, غم کا, بدلے کا, مختلف بت ہوتے ہیں. مختلف پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم سٹک ہوتے ہیں یہاں سے. اب ہم بھی تو کسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, چاہے ہم نے کوئی اللہ سے درجہ بڑا مانگا ہوا ہے, کسی آزمائش میں ہے, دعویٰ بڑا کر دیا ہے, یا ہم سے بھی کسی کا دل دکھ گیا, کسی سے زیادتی ہو گئی ہے, جانے یا انجانے میں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن کسی کی آ لگ گئی ہے, نظر لگ گئی ہے, بدبختی آ گئی ہے. اس کے لیے جب میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف مخلوق کو معاف کر دیں, دلی دل میں اپنے دشمنوں کو دعا دے دیں. چلیں اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, آپ دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. یہ ایک صدقہ ہے, اصل میں یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے, بلکہ سرکار کے مطابق یہ اتنا بڑا صدقہ ہے کہ اس کا اجر شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ خود ایک رد بلا ہے, ٹھیک ہے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے وہ ٹال دیتا ہے. آپ یہ اتنا بڑا صدقہ دیتے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر جس پوائنٹ پہ آپ پھنسے ہوئے تھے, آپ سے اگر ظلم ہوا تھا, فرعون کا جو ظلم ہے وہ چھوٹا ظلم تو نہیں ہے, میں فرعون کی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ سٹل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیار سے بات کرنا, ٹھیک ہے. اور معافی کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو دلوانے کی کوشش اللہ کر رہا ہے کہ وہ رادر اس کو بھلائی کے لیے بلا رہے ہیں, اس کو اب بہتری کی طرف بھی بلا رہے ہیں. ان کا مقصد پہلے دن سے اس کو ڈبونا نہیں ہے. تو آپ اگر دل سے معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہیں آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک یا بڑھاپے تک, کسی بھی عمر تک آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں کیں, ان میں سے کئی مر گئے ہوتے ہیں اور قبر میں ہوتے ہیں, اور انہیں اب تو پتہ نہیں ان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے, اپنے کیے دھرے کے جو بھی کانسیکوینسز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی لے کے دینی ہے. شفیع المذنبین انہیں کہا جاتا ہے نا, گناہ گاروں کو شفاعت دلانے والے. تو وہ گناہ گار ہم سارے ہی ویسے تو گناہ گار ہیں, میں تو اپنے آپ گناہ گار ہی, مجھے پتہ ہے کہ میں ہوں. تو اب اگر میری کرتوت اتنی ہے ہی نہیں ہے, اور اللہ نے ویسے کہہ بھی دیا ہے کہ اگر میں نے حساب لیا تو کسی نے بھی نہیں بخشا جانا, کسی نے بھی بچنا نہیں ہے, ساری لوگ پکڑے جائیں گے, میری گرفت میں آ جائیں گے, کیونکہ جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ہر سانس پہ شکریہ کتنا بھی کرو گے, ہمیں تو ان نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان ہر چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جب وہ چلے جاتی ہے, خدا نخواستہ آواز ہی بیٹھ جائے, تو لگ پتہ جاتا ہے کیا ہو گیا. ایک انگور یا ایک کیلا یا ایک چھوٹا سا پھل, انگور کا دانہ کھانا, دیکھنے میں وہ ایک انگور کا دانہ ہے, پہلے تو اس کو افورڈ کرنا کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہوں, پھر وہ اچھا انگور ہو, اچھے ذائقے کا ہو, پاکستانی ہم لوگ سندر خانی ہو, پکا ہوا ہو,
پھر اس انگور کو آپ خرید سکتے ہوں، پھر اس کے دھونے کے لیے پانی آپ کے ساتھ پاس، پاک صاف پانی، صاف برتن ہو، آپ اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے انگور کھانے لگے ہیں، آپ کا یہ ہاتھ، یہ 2 انگلیاں، جیسے ابھی یہ خاتون آئی ہوئی تھی، ان کے بازو میں شدید درد تھا، وہ ہلانے جلانے سے کہتی برتن بھی نہیں پکڑ سکتی، اب وہ ایک انگور کا دانہ پکڑنا، اس کو یہاں تک لانا، یہ خود ایک بہت زیادہ، آپ ایز اے ڈاکٹر سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا کچھ انوالو ہے، کہاں سے نیورونز انوالو ہیں، مسلز انوالو ہیں، جوائنٹس انوالو ہیں، ان کی ساری کوارڈینیشن، اگر کوارڈینیشن راشا ہو گیا، پارکنسنزم ہو گیا، پیرالسس ہو گیا، تو پھر پتہ چلے گا یہ ایک انگور کا دانہ یہاں تک لانا کیا چیز تھی۔ اس کے بعد اب اس کو منہ میں رکھنا، اب دانت پورے ہوں یا کم از کم چبانے جوگے ہوں، پھر زبان میں ٹیسٹ ہو، ٹیسٹ کئی بار چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نہیں ہوتا ہمارا ٹیسٹ، یا خراب ہو جاتا ہے، یا یہ 7th نرو پالسی ہو گئی یا کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو چبانا ہی نہیں ہے، اس کا جوس بھی، اس کا ٹیسٹ، اب اس کو نگلنا، ایز اے ڈاکٹر آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے۔ پھر ایسوفیگس میں کوئی ایکلیزیا کارڈیا نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ٹیومر نہ ہو، وہاں پہ کوئی اسٹرکچر نہ ہو، کوئی اسپیزم نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اب وہ معدے میں چلا گیا، معدے میں جا کے وہ پراپر ڈائجسٹ ہو سکے۔ ایسڈ مقدار سے زیادہ ہو گیا تو ایسیڈیٹی ہو جائے گی، بائل چاہیے نہیں چاہیے، کوارڈینیشن سارا وہ بھی کوارڈینیٹڈ ہو، گٹ میں چلا جائے، اب وہ لیور اس کو پروسیس کر سکتا ہو، اس میں سے جو غذائیت ہے، جو انرجی ہے، اس کو وہ بلڈ میں شامل کر سکے، آگے ہر سیل اس میں سے لے سکے۔ اچھا، جو آنت میں بالکل پخانے تک بننے جا رہا ہے، آگے آنت میں ڈکا لگ جائے، ایز اے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کہ انٹسٹائنل obstruction ہو جائے، انگور کھا تو لیا اب، یا لقمہ کھا تو لیا، یہ نکالنا اب مسئلہ ہے۔ مذاق ہے نا کہ کسی نے نان زیادہ کھا لیے، اوپر سے کانسٹیپیشن ہو گئی، اب وہ زور لگا رہا ہے، بات تو خیر فضول ہے، لیکن وہ کہیں کہ یا اللہ یا نان کٹ یا جان کٹ، کیونکہ اب قبض بن گئی نا، جان بن گئی، اب تو جان پہ بنی ہوئی ہے، قبض ہوا ہوا ہے، تو اگر انسان obstruction ہی ہو جائے تو لگ پتہ چاہتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے پخانہ بھی کر لیا تو اچھا فلش سسٹم ہو، آپ کا گٹر سسٹم کام کر رہا ہو سارا، آگے سیوریج سسٹم شہر کا کر رہا ہو۔ پچھلے دنوں صفائی والوں نے ہڑتال کر دی تھی، 2 دن میں پورے شہر کو لگ پتہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کا سیوریج سسٹم آگے پورا کام کر رہا ہو، اور وہ آگے ڈسپوز آف ہو جائے یا کھاد بن جائے، واٹ ایور، اس میں کتنی نعمتیں ہیں ایک دانے میں۔ ابھی بھی یہ وہ ہے جو جتنی کہ میری چھوٹی سی عقل سمجھ ہے، وہ تو رب بھی جانتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا ریسائیکل کرنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، وہ جو ہمارا ایکسکریٹا ہوتا ہے یا سیوریج ہوتا ہے، اللہ اس میں سے وہاں بہت سی مخلوق انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس میں سے بہت سی مخلوق کھاتی بھی ہے، اس کا بھلا ہوتا ہے، فصلوں تک جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ کھاد شاد بن کے، نئی سبزیاں بن کے پھر آپ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری اس کی نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیر از سم لارڈ، دیر از سم کریٹر، جس نے بہت پیار سے who has made us with extreme love, passion, dedication, devotion, precision، ہر چیز کا خیال کر کے کتنا سوچا ہوگا اس نے ہماری ہر چیز کا۔ آپ نے ابھی ایک شہر بسانا ہو تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کا کیا کیا، جی وہاں سیوریج کیا ہوگی، وہاں ایجوکیشن بچے کیسے حاصل کریں گے، وہاں پہ جناب سیکیورٹی سسٹم کیا ہوگا، وہاں پہ انرجی کہاں سے آئے گی، ڈسپوزل کیسے ہوگا، ٹریفک کے کیا لاز ہوں گے۔ اگر آپ نے خلا میں ایک شہر بسانا ہے، آج کل ناسا والے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کے بچوں سے آئیڈیاز لیتے ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے۔ اور یہاں زمین پہ ہم کئی پروجیکٹس کرتے ہیں تو بعد میں ایک چھوٹا سا گھر ہی اپنے لیے بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں گھر تیار ہو گیا، گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، شفٹ تو ہو گئے ہیں، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ رکھو، وہ رکھو، یہ بناؤ، وہ بناؤ، یہ نہیں سوچا، وہ نہیں سوچا۔ اس نے کتنا سوچا ہوگا اور اس نے کتنا ہمارا خیال رکھا ہے، اس نے ہمیں بنا نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے صرف مجھے اور آپ کو ہی تو نہیں نہ بنایا اتنے پیار سے، اس نے ساروں کو ہی بنایا ہوا ہے۔ کمپنی کے لیے تو یہ سارے سیٹ برابر ہیں کہ نہیں برابر ہیں، ان میں سے ایک سیٹ اب کسی دوسرے کے سگنلز میں انٹرفیئر کر رہا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، اسپائی کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، لیکن کمپنی تو ساروں سے ان ٹچ ہے، اور کمپنی کا تو دل کر رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحیح کام کریں اور سرو کریں اور پروڈکشن ان کی ٹھیک ہو اور سارا کچھ ٹھیک ہو۔ اب ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، گناہ، جیسے آپ کے بچے، اگر آپ کے کتنے بچے ہیں؟
3 بچے ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے ایک بچہ بہت شرارتی ہے اور وہ دوسرے بچوں کو بہت تنگ کرتا ہے, یا ان کی کاپیاں پھاڑ دیتا ہے, یا ان کے کپڑے خراب کر دیتا ہے, تو آپ اسے تندور میں پھینکتی ہیں, یا آپ کہتی ہیں کہ اس کے تو میں گلا کاٹ دیتی ہوں, یہ تو ہے ہی اسپوائلڈ ہے. ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے اس بیٹے کے لیے ورڈ تھے, اور کتنے 100 سال کی ان کی پریچنگ کے باوجود وہ نہیں سدھرا ہوا تھا. اسٹل ہی وانٹس ٹو سیو ہم, لیکن اللہ نے کہہ دیا اوکے بس ختم. وہ تو ان کا ٹیسٹ تھا اس لیول کا, انہیں قربانی کرنی پڑی. لیکن ماں تو نہیں کسی بچے کو تندور میں پھینکتی. میں نے ایب نارمل بچے دیکھے ہیں ماؤں کو کئی سال سنبھالتے ہوئے. ٹھیک ہے, کئی بار باپ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں ایک سائڈ پہ, یا باقی فیملی کرٹیسائز کرتی ہے کہ اب اس کا اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن میں نے دیکھا مائیں نہیں ڈچ کرتی ہیں اس کو زیادہ تر. میں نے تو کسی ماں کو نہیں دیکھا وہ بچے کو تندور میں پھینک دے. نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے کہ کوئی ذہنی معذور ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, تو وہ ماں اس کو بھی لگی ہوتی ہے. میں نے جانور کی ماں کو بھی دیکھا ہے, اسے کیئر کر رہی ہوتی. تو وہ جو 70 ماؤں سے اس نے اپنے پیار کو ماں کے یونٹ سے کیا ہے. پیار کا یونٹ جو ہے نا وہ ماں کا پیار ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا یونٹ ہوتا ہے نا. جیسے یہ لینتھ ناپنی ہے تو یہ انچز میں آپ یا فیٹ میں آپ ناپتے ہیں, میٹرز میں ناپتے ہیں. تولنا ہے تو کیجیز میں تول رہے ہیں آپ. تو پیار کا جو یونٹ ہے وہ ماں کا پیار ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, اس سے اس نے سمجھایا کہ ماں سے بھی 70 ٹائمز یا 70 ماؤں سے زیادہ پیار, ایسے سمجھ لو, سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ماں کا پیار ہی نہیں ہم ایکسپلین کر سکتے. مائیں سمجھتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ سے تو کرتا ہی ہے, لیکن جس شرارتی بچے نے, جس بدبخت بچے نے آپ کا دل دکھا دیا ہے, ماں بچانا تو چاہتی ہے کہ نہیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ بچانا چاہتی ہے نا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کے لیے آپ کنسرن ہے نا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ ماں بھی تڑپتی ہے کہ ہے یہ ہے ہی خراب ہے, لیکن تم اسے میرے پہ چھوڑو, میں دیکھنا میں اس کا ٹانگیں توڑ دوں گی, لیکن کرتی کرتی تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہماری آپس میں رفٹ یا ریونج یا جو کچھ بھی اکٹھا ہوا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں, وہ دوسرے کا تو جو بگاڑتا ہے یا نہیں بگاڑتا, ہمیں بھی ہمارا بھی کام خراب کر رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی, ہم ٹگ آف وار میں ہم نے بھی رسی پکڑی ہوتی ہے نا. تو اس کو آپ کا جو کویسچن کا بریف آنسر فائنل اس پہ آ جاتا ہوں کہ اگر ایک سانپ کو آپ نے سڑک پہ دیکھا ہے اور دودھ پلا دیا آپ نے اس کی پٹی کی ہے, اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی تھی, یا آپ نے اس کو علاج کیا اس کا, اور جو ہی ٹھیک ہوا اس نے آپ کو ڈنگ مارا اور بل میں گھس گیا. اب آپ کو دکھ تو بڑا ہوگا کہ یار اس کو میں نے اتنا, اس کی میں نے کیئر کی, اس کو میں نے پٹی کی, اس کو کھانا کھلایا, دودھ پلایا, سانپ کو یہ کیا, اس نے مجھے ڈنگ مار دیے. ٹھیک ہے, اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیٹرول پکڑیں اور اس کے بل میں ڈال دیں, آگ لگا دیں, یا ڈنڈا لے کے تو وہاں بیٹھی رہیں کہ پتر نکل باہر. ٹھیک ہے, تو پین میں تو آپ رہیں گی نا, آپ کو اپنی پین یاد ہے, اور آپ اپنی اس پین میں ہیں, آپ ڈبل پین ہے آپ کو. ایک تو اس نے جو ڈنگ مارا ہے یا کاٹا ہے وہ ہے, اوپر سے جو آپ نے بھلائی کی ہے اس کے بدلے میں جو اس نے برائی کی ہے وہ بہت بڑی پین ہے. ایک حل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ میں نے اسے معاف کیا, تو ہی اس کو پوچھ. یہ بہت خطرناک حل ہے. ٹھیک ہے, یہ معافی نہیں ہے, یہ معافی نہیں ہے, یہ عدالت میں کیس لے گئے ہیں آپ, ہائی عدالت میں لے گئے ہیں آپ. ٹھیک ہے, معافی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کیا, تو بھی اسے معاف کر, اور آپ اپنے راستے جائیں. آئندہ اگر وہ کہیں ملے بھی دور دور سے سلام کریں. معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر جوید صاحب نے کہا تھا معاف کر دیں تو آپ دل میں ہاتھ ڈالیں, بھائی جان صاحب کیا حال ہے, بھائی جان صاحب سانپ ہیں. ٹھیک ہے, ان کی نیچر تو ڈنگ مارنا ہے, وہ تو پھر ڈنگ مار دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی نیچر میں ہے یہ, وہ ڈنگ مار دے گا. ایک ایسا انسان جو ایک چھوٹی بچی کے جذبات کا خیال نہیں کر رہا, اس کے پاس اب آپ دوبارہ بچی نہ چھوڑ کے جائیں, یا بچہ نہ چھوڑ کے جائیں, یا اپنے آپ کو نہ چھوڑ کے جائیں, یا کسی اور کو نہ چھوڑ کے جائیں. دیکھنے میں تو میرے سے قد میں لمبی ہو گئی ہے, لیکن میرے لیے چھوٹی بچی ہے نا. تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی مومن ہی ہوتا ہے. تو مومن ایک بار تو اعتبار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بار اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ بہت پیارے ہیں, بس دور دور سے ہی. ٹھیک ہے, تو وہ معافی یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے اندر جو آپ کے نفرت ہے, غصہ ہے, بدلہ ہے,
وہ اگر اللہ کی خاطر چھوڑ دیں آپ تو یہ کمپنی پہ احسان ہے نا, پروڈکشن والوں پہ احسان ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اگر اس لیے معاف کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی لے کے دینی ہے اور یہ ان کا امتی ہے, اللہ کا یہ نادان بندہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوقوف امتی ہے اور انہوں نے اس کو معافی لے کے دینی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے دوزخ میں نہیں جانے دینا, وہ دوزخ کے گول کیپر لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے اور میں نے اب ان کے خلاف تو گول نہیں نہ کرنے, اون گول تو نہیں کرنے کہ نہیں میں نے تو اس کو دوزخ میں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی خاطر معاف کر دیتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے, ٹھیک. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی بدبخت نے کوئی زیادتی کرا ہے, جیسے قصور والا لڑکا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ اس نے 1 بچی 2 بچی 7 کے 10 بچیاں اس نے ذبح کر دی, مار دی, ریپ کیا, وٹ ایور جو بھی تھا, اور اگر وہی ملزم تھا, عدالت نے انویسٹیگیشن کی ہے, پھانسی دے دی ہے, جو بھی تھا, اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے بھاگی پھر رہی ہوتی تھی عدالت میں جب پیشی ہوتی تھی یا کہیں آتا, ہائے وے ہوں چھڑ دو ویکھو میری لتاں پان دیاں گی, میں ویکھو میں سلوک کی کرنے, لیکن وہ تو اب پکڑا گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ماں تو اس کی بھی تڑپ رہی تھی. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اصل میں یہ جو کھیل ہے دنیا کا, یہ کس حد تک اس کو امپورٹنس دینی ہے اور کتنا کہ یہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے, اس میں کس چیز کی کتنی ویلیو ہے, یہ نہیں ہم اسیس کرتے. ہم کئی بار ان ٹیمپریری چیزوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور بہت سا وقت جو ہے اس پہ لگا دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں تھی. ہمیں اس دنیا میں مقصد اللہ نے اپنے لیے بھیجا ہے, عبادت کے لیے بھیجا ہے. وہ عبادت ہے کیا؟ صرف مسلے پہ چڑھے رہنے کا نام تو نہیں ہے. نماز صرف اپنے مقررہ وقتوں پہ فرض ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم تسبیحاں بھی کری جا رہے ہیں, ہم ایکسٹرا عبادات کری جا رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ نیکی منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرنے کا نہیں ہے. ہلاکت ان سب نمازیوں کے لیے ہے, نمازیوں کے لیے ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور روز مرہ استعمال کی چیز مانگے پہ بھی نہیں دیتے. اب یہ بہت چھوٹی سی چیز کی لے آیا بیچ میں وہ, اور کہاں آپ کی نمازیں ہیں. اور یہ قیدی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا اس سے ظلم کرتے ہیں, یا قیدی آزاد ہی نہیں کرتے. اب ایک قیدی تو وہ ہیں جو واقعی قیدی ہیں, تو انہیں معافی اگر ملے گی تو آزاد ہوں گے نا, ویسے تو نہیں ہوں گے. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں, ہمیں نہیں چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر خود وہی جرم ہو جائے تو ہائے ابھی چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, وہ اور چیز ہو گئی. لیکن قیدی ایک اس کے بھی قیدی ہوتے ہیں, انہیں بھی یہاں سے آزاد نہیں کرتے. آپ کے پاس علم ہوتا ہے اور آپ اگلے کو دیتے نہیں ہیں, آپ اس کو انلائٹن نہیں کرتے, آپ اس کو سیدھا راہ نہیں دکھاتے اگر آپ کو راستہ پتہ ہے تو, ٹھیک ہے. جس کو نہیں پتہ وہ قیدی ہے, ٹھیک ہے. جو کنویں کا مینڈک ہے, اگر آپ اس کو سمندر میں لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم سب پھنسے رہتے ہیں, اور پیار بھی کرنے لگیں ہم یا مہربانی بھی کرنے لگیں تو کئی بار وہ بھی خراب کر لیتے ہیں, الٹا اس میں جتا دیتے ہیں. جب جتا دیتے ہیں تو اگلے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے, وہ بھی نیکی خراب ہو جاتی ہے, الٹا گناہ ہو جاتا ہے. اس سے سمپل اسمائل دے کے کہنا آئی ایم سوری